السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خبریں ہی خبریں ہیں، اور اب ہم یہ خبریں جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن کی خبریں بھی نہ ہوں، مولانا طاہر شریفی کی بھی نہ ہوں، اور اس سے بڑھ کے کوئی بین الاقوامی خبریں۔ ابھی خبر آئی ہے، تازہ ترین خبر آئی ہے کہ جناب اسے کیا کہتے ہیں، ایران کی جو موجودہ تجاویز تھی نا وہ امریکہ نے مسترد کر دی ہیں اور کہا کہ ہمیں نئی تجاویز دو، جی نئی تجاویز دو، ٹھیک ہے؟ تو عراقچی نے کہا ہے کہ میں جناب نئی تجاویز بھی بنا کے آپ کو بھیجوں گا، اور میرا خیال ہے ایک اور جھوٹ بولا ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب ایران نے مجھے کہا ہے کہ ہم بےتاب ہیں صلح کرنے کے لیے، ہم بالکل ختم ہو گئے ہیں، ہماری معاشی حالت ختم ہو گئی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ فوراً صلح کریں۔ یہ تو آپ کو بھی پکا پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جی ہے نا؟ ایسے ٹرمپ کے بے شمار جھوٹ ہیں، ایسے ٹرمپ کے نا بے شمار جھوٹ ہے، صلح کے لیے بےتاب ہے اور یہ ڈرامے ہیں۔ ایران نے تو کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ صلح نہیں کرو گے تو پھر تیل آپ $200 تک لے جائیں گے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ اس لیے ایران نے کوئی صلح کی جناب امریکہ کو گزارش نہیں کی، فون نہیں کیا، میسج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ کبھی بھی سر جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آخری گولی اور آخری فوجی تک لڑیں گے، یہ ان کا مزاج ہے، اور کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بہترین قیادت چل رہی ہے، ادھر پرامن ماحول ہے، $8 لیٹر پیٹرول مل رہا ہے یہ ادھر ایران میں، ٹھیک ہے، جہاں جنگ لگی ہوئی ہے، تے ساڑھے پیٹرول نو آگ لگی ہوئی ہے، شریکہ نو آگ لگ دی، ساڑھے پیٹرول نو کی ہو گیا آج۔ بلکہ اور بری خبر کہ جی گیس ملنا بھی بند ہو رہی ہے مزید، پہلے بھی گیس نہیں آتی، صرف پیٹ گیس آتی ہے، چولہے چ گیس نہیں آتی تے وہ ہن کہہ رہے ہیں جی یہ گیس ہور بند ہو جائے گی۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، ہنس کے کر رہے ہیں، نہ گیس نہ بجلی نہ پانی، تے بل گرمیاں آ گئی ہیں، یقین کرو لوگوں کی جان خطرے میں ہے۔ وہ سب سے پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ صاحب وکیل صاحب دیکھیں ہمارا کتنا بل آ گیا، میں ان کو آگے کہتا ہوں یار میرا بھی اتنا ہی بل آیا ہے، دیکھ لیں۔ تو بہرحال سر جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، دنیا میں جو ہوتا ہے نا مہنگائی 1% بڑھتی ہے نا، تنخواہیں 2% بڑھا دی جاتی ہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اتنے نہیں سر جی، ادھر صرف پٹھی چھری یا کھنڈی چھری دے نال ذبح کیتا جاتا ہے، اے چیز ہے جی، ٹھیک ہے۔ بہرحال مذاکرات کے لیے نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، ججوں کے تبادلوں پہ بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہیں، اور بڑا جی ججوں کا تبادلہ یہ ظلم ہے، اور یہ وہ کیا ظلم ہے؟ ظلم ہے تو یہ گھر چلے جائیں استعفیٰ دے کے، یہ ظلم ہے؟ میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، 25 لاکھ 30 لاکھ، اور ہر چیز مفت، ہر چیز، بجلی پانی گیس روٹی پیٹرول گاڑیاں، ہر چیز مفت۔ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک رول طے کریں، 22ویں گریڈ سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں ہوگی۔ ادھر جناب ہمارے جو اٹارنی جنرل وغیرہ وکیل ہیں نا، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، پورے پاکستان میں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں چلے جائیں گے، سندھ KP کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور KP کے سارا، ان کی بھی 7 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں۔ 22ویں گریڈ کی کتنی تنخواہ ہے جی؟ 22ویں گریڈ کی تنخواہ 2 سے 2.5 لاکھ ہے، بس، اس سے زیادہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ کرکٹ کے جو کھلاڑی ہے اس کی 60 لاکھ، لو جی اور ظلم کر لو، اور ظلم کر لو۔ اگلے 2 میچ بھی لائیو آ رہے ہیں۔ او بھائی خدا کا خوف کرو، یہ پاکستان ہے، یہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ سعودی عرب ہے۔ 22ویں گریڈ سے اوپر کسی کی تنخواہ نہ ہو، پلیز اس کے اوپر کمنٹس کر کے بتائیں، چاہے وہ کرکٹر ہو، کہ 22 گریڈ سے اوپر تنخواہ نہ ہو۔ بڑے قصے ہیں ہمارے پاس، بہت قصے ہیں، ٹھیک؟ اس کے اوپر آپ سہمت ہیں
کہ 22 گریڈ سے اوپر کسی کی تنخواہ نہ ہو۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ صدر زرداری کے بعد، ویسے تو ابھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ ان کو جی فلانی بیماری ہو گئی ہے، فلانی ہو گئی ہے، وہ دورے پہ چلے گئے ہیں، 5 روزہ دورے پہ چلے گئے ہیں چین، وہاں پہ جگہوں کے معائنے کر رہے ہیں، خود سیڑھیاں چڑھ کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہی رہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی تبدیلی ضروری ہوئی تو یہ پروپیگنڈا صرف اور صرف پی ٹی آئی والوں کا ہے کہ جی آصف علی زرداری گیا تو پھر عاصم منیر آ جائے گا۔ شرم کرو، عاصم منیر 2034 تک آرمی چیف ہے، CDF، چیف آف ڈیفنس فورسز، اس کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور وہ ویسے بھی تاحیات بن گیا ہے یہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے، سہولتوں کے حساب سے اس کو کوئی صدر کی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو مرچا لگن گیا جے میں صدر دا نام دس دیتا تھے، لاوا انہوں نے مرچا سا رہے نے کہ اگر زرداری صاحب کسی وجہ سے ریٹائر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو پھر اگلا وزیر جڑا صدر ہوئے گا نا وہ میاں محمد نواز شریف ہوئے گا۔ ایتھے گل مکاؤ نا، ٹھیک ہے نا؟ پھر تسی کہو گے تقریراں دے وچ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر پاکستان نواز شریف، اے تواڈیاں تقریراں ہون گیاں جناب۔ عاصم منیر اتھے نہیں، اس عہدے تے نہیں آئے گا، فکر نہ کرو، وہ تواڈے سر تے سوار ہے 2034 تک، اور 2034 تو بعد عمران خان ہو جانا ہے 84 سال دا، ٹھیک ہے؟ تے 84 سال دا پھر بابا جڑا تسبیح لے کے بیٹھا رہے، زمان پارک بیٹھا رہے یا جتھے مرضی بیٹھا رہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے برے حالات ہیں۔ کیا یہ تجویز پسند آئی ہے نواز شریف والی؟ تو جی آج منگل سی، ڈگڈگی دے دن سی، اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے بتایا کہ آج انہوں چوتھا ٹیکہ بھی لگ گیا ہے، ٹیکے لوا رہے ہیں، تے وہ بالکل صحت مند ہے، پہلے نالوں دی صحت بہتر ہے۔ جدوں ٹیکہ لاندے نے نا وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر کہ اگر تو مر گیا یا تینوں کچھ ہو گیا تو ذمہ دار ڈاکٹر نہیں ہون گے اور بیماری دی وجہ تو ہوئے گا۔ عمران خان اس کے اوپر دستخط کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ آج دی بشرا بی بی نال ملاقات ہوئی ہے، بشرا نال ہر منگل نو ہو جاندی ہے ملاقات، اس کی فیملی تو بشرا ہی ہے نا سر، میاں بی بی ہے نا، تے بشرا دے نال پھر مریم وٹو دی ہوندی ہے، او دے نال پھر خبراں باہر آ رہی ہیں کہ عمران ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے؟ اُدی اکھاں بھی ٹھیک نے، اگر کوئی خدا نہ خاصا آنکھ اس کی ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں سر جی اس کی بہنوں کو ملاقات کرنے کی اجازت دیں، بشرطے کہ بہنیں لکھ دیں کہ باہر آ کے ایسی سیاسی چبلا نہیں مارنیاں۔ وہ سارا کچھ باہر سیاسی پروگرام چلا دیتی ہیں، یہ وہاں منگل والے دن جانا بھی سیاسی ہے۔ بھئی آپ کو جب کسی نے بلایا ہی نہیں ملاقات کے لیے تو آپ کیوں اڈیالہ آ جاتی ہیں؟ اور آج بھی وہ کہہ رہی تھی بھئی یہ ساری پی ٹی آئی کی قیادت اڈیالہ کیوں نہیں آتی؟ کیوں آئے اڈیالہ؟ بھئی بتاؤ، یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بالکل۔ اور سلمان اکرم راجہ نے آج کہا ہے کہ میں ان بہنوں کو نہیں مانتا، میں عمران خان سے ملاقات کر کے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں اور میری ملاقات کراؤ استعفے کے لیے، یہ اس نے آج بیان دیا ہے۔ اور کہا جی بالکل ہم نے جو پنڈی کا جلسہ منسوخ کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا، عمران کی بہنیں غلط کہہ رہی ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ کے بیان ہے۔ اور کھوسا صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جناب اڈیالہ جیل کے باہر جانا میرے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے، ٹھیک۔ علی گوہر دی بھی چھٹی ہو رہی ہے۔ آج صبح احمد خان نیازی نے پریس کانفرنس کی ہے، عمران کے کزر نے، اور اس نے کہا جی کہ عمران نو فٹ بال بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہے، اور سہیل افریدی بھی استعفے دے وے، علی گوہر بھی دے وے، یہ سارے استعفے دے۔ یہ سر جی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ امریکہ تو کہہ رہا نا جی کہ ایران منتیں کر رہا ہے کہ میں بےتابی سے کہ میری صلح کرو۔ آج پتہ ہے ایران نے کیا کرارا جواب دیا ہے؟ ایران نے کہا ہے کہ اب دنیا میں امریکہ ڈکٹیشن دینے کے قابل نہیں رہا، حکم دینے کے قابل نہیں رہا۔ ہم نے دکھا دیا دنیا میں کہ ہم چھوٹا ملک بھی ہیں لیکن ہم امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 40 دن کی لڑائی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی،
اور لڑائی بھی بھرپور والی. ہاں جی 40 دن کی لڑائی. تو یہ انہوں نے جواب دیا ہے. ہوں اس تو تسی اندازہ لا لو کہ جناب ایران کتنا تھلے لگا ہوا ہے. اور پھر قطر نے بہت بڑی تعریف کی ہے پاکستان کی ثالثی کی، اور اس نے کہا جی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پاکستان جو ثالثی کے لیے سارے کوشش کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، ہم قطر والے بھی سب اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے سر جی. تے پٹرول دی ہڑتال بھی سر جی شروع ہو گئی ہے. 1 مئی تو پٹرول دی ہڑتال شروع ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی گڈی پٹرول پمپ تے نہیں آئے گی، اور اس سے جناب وہ سخت ہڑتال ہوگی. اس لیے مریم کے چچا کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب پٹرول 50 روپیے سستا کرو، ڈیزل 50 روپیے سستا کرو، جنگ سے پہلے والے حالات پیدا کرو. ٹھیک ہے. اور IMF سے جان چھڑاؤ تاکہ ہم اپنا گیس بجلی پانی اپنے مرضی کے ریٹ پہ لگا سکیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ شرح سود میں 1% اضافہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے خزانے میں کمی آئی ہے. اگر خزانہ تکڑا ہو تو آج آپ نے سود کو 1% کم کرنا تھا، آپ نے بڑھا دی ہے. یہ ثبوت ہوتا ہے. اور باقی سر جی ہمارے دوست جو ہے وہ رابطے کے لیے تیار رہیں 2 چیزوں کے لیے. ایک تو یہ قانونی ٹی وی، قانونی پریس کارڈ جو آپ کو چاہیے، پریس والا کارڈ، یہ بنوائیں ہم سے. ٹھیک ہے. قانونی ٹی وی کا یہ بنوائیں. اس کے لیے اپنی تصویر بھیجیں اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں. اور جو ہمارے قانونی ٹی وی کے ممبران اس حوالے سے ہم نے کوئی لڑکی لڑکوں کے رشتوں کا حساب سے جو سلسلہ شروع کیا ہے صرف ممبران کا، تو اس سلسلے میں آپ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا ہمیں CV بھیج کے تو اس سے یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اس سے جو ثواب دارین ہے وہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. رابطے کے لیے 0300472572. آپ کومنٹس میں جو بات کرتے ہیں نا وہ نہیں، آپ جو واٹس ایپ پہ بات کریں گے وہ بجلی چلے گی. بجلی لاڑا تو بجلی لوڑا، ایسے طرح ہی ہو رہی ہے جی بجلی. ٹھیک ہے. یہ اندازہ لگا لے بجلی کا. آج بہرحال موسم اس وقت بہت ٹھنڈا ہے، اور صبح بھی بارش ہوئی ہے، اور ابھی بھی بادل آئے ہوئے ہیں. میں ابھی چھت سے ہو کے آ رہا ہوں، بادل آئے ہوئے ہیں، بارش ہونے والی ہے. تھوڑی سی ہلکی سی آندھی آئی ہے، اس وقت بھی بجلی چلی گئی ہے. یہ 1 گھنٹے میں 9 سے 10 کے دوران یہ 4 دفعہ بجلی گئی ہے اور آئی ہے. بجلی چلی گئی، بجلی آ گئی، بجلی چلی گئی، بجلی آ گئی. انگریز نے صحیح لفظ سکھے ساننا.